نبی کی بیٹیوں اور تمام مومنہ عورتوں، تم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ تم اپنے جب گھروں سے نکلو تو بڑی بڑی چادروں کو اپنے اوپر لے کر نکلو۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جس کا حکم اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیوں کو اور عام مومنہ عورتوں کو حکم دیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب یہ ہے ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب، کہ وہ اپنی بڑی بڑی چادروں کے ساتھ اپنے سروں کے اوپر سے اپنے چہروں کے اوپر کپڑا لٹکا کر اپنے چہروں کو چھپا کے گھروں سے باہر نکلیں۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ عورت کا چہرہ بھی اس کے جسم کے پردے کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہے۔ جس طرح باقی کے جسم کو چھپانا اس کے لیے ضروری ہے، اس طرح اس کے لیے چہرے کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ اور دوسرے امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی عورت کے لیے چہرے کا پردہ ضروری ہے، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی عورت کے لیے چہرے کا پردہ ضروری ہے، امام جریر طبری کے نزدیک بھی عورت کے لیے چہرے کا پردہ ضروری ہے، اور اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، ابن سیرین کے نزدیک بھی، امام ابو الجوزاء کے نزدیک بھی، اور امام ابراہیم نخعی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کا یہی خیال ہے کہ عورت کا چہرہ بھی اسی طرح پردے میں شامل ہے جس طرح باقی کے سارا جسم ہے۔ جس طرح باقی کے سارے جسم کو عورت چھپائے گی، اسی طرح وہ اپنے چہرے کو بھی چھپا کے اپنے گھر سے باہر نکلے گی۔ تو اس لیے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا یا ہاتھوں کا پردہ ضروری نہیں ہے، ان کے دلائل اس قسم کے قوی دلائل نہیں ہیں جس قسم کے قوی دلائل ان لوگوں کے ہیں کہ جن کا یہ خیال ہے کہ عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کا پردہ ضروری ہے۔ اس لیے عورت اس وقت تک پردے کا حق ادا نہیں کرتی جب تک وہ اپنے چہرے کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی چھپا نہیں لیتی۔ پہلی بات یہ ہم نے معلوم کی کہ پردہ کرنا عورت کے لیے فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ پردے کے بغیر عورت اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے اور وہ خود بھی فتنے میں مبتلا ہوتی ہے، لوگوں کے لیے بھی باعث سے فتنہ بنتی ہے۔ اب دوسری بات ہم نے یہ معلوم کی کہ عورت کے لیے جس طرح باقی کے سارے جسم کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے اپنے چہرے کو، اپنی گردن کو اور اپنے گریبان کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ جب تک ان تمام چیزوں کو عورت نہ چھپائے گی اس وقت تک اس نے پردے کا حق ادا نہیں کیا۔ اب اگلی بات ہم نے یہ معلوم کرنی ہے کہ پردہ کرنا کن سے ہے، اللہ نے کن سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ جن سے پردہ کرنا ہے ان کی فہرست طویل ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان رشتوں کا تذکرہ کر دیا کہ جن سے پردہ نہ کیا جائے۔ پردہ نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے چہرے کو، اپنے سر کو، اپنے گریبان کو، اپنے ہاتھوں وغیرہ کو جن رشتے داروں کے سامنے، جن رشتوں کے سامنے عورت ننگا رکھ سکتی ہے وہ رشتے کون سے ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کر دیا کہ ان کے سامنے عورت اپنے سر کو، اپنے جو ہے نا وہ گریبان کو، اپنے ہاتھوں کو ننگا رکھ سکتی ہے، اور فرمایا اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ان سب سے وہ عورت اپنے مکمل جسم کو پردے میں رکھے گی، چہرے کو بھی، اپنے گریبان کو بھی، اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنے بازوؤں کو بھی، اپنے ہار کو بھی، اپنی بالیوں کو بھی، اپنے چوڑیوں کو، کنگنوں کو بھی، اپنی پازیبوں کو بھی، سارے جسم کو اپنے پردے میں ملفوف رکھے گی باقی تمام لوگوں کے سامنے۔ اب وہ رشتے جن کے سامنے عورت اپنے سر کو، اپنے منہ کو، اپنے گریبان کو، ہاتھوں کو ننگا رکھ سکتی ہے، ان کے بارے میں اللہ مالک الملک نے سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہاں تک بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں عورت اپنی زینتیں، اپنی خوبصورتی، اپنا حسن و جمال کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ فرمایا لبعولتہن، اپنے خامدوں کے سامنے۔ اور خامن کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
کہ خان